إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَا تَقُولَنَّ، اور ہرگز آپ نہ کہیں لِشَيْءٍ کسی چیز کے لیے، انی فاعل کہ بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک یہ، غداً کل، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، یہ ساتھ کہیں الا ان یشاء اللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور آپ یاد کریں اپنے رب کو، اذا نسیتا جب آپ بھول جائیں، وقل اور کہیں، عسا امید ہے کہ، ان یہدینی ربی کہ راہ دکھائے گا مجھے میرا رب، لأقرب قریب تر راستے کی، من ھذا اس سے، رشدا نیکی کی، ولبثوا اور وہ ٹھہرے، جو اصحاب کہف تھے پیچھے جن کا واقعہ چل رہا ہے، ولبثوا اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم اپنے غار میں، 300 سنین 300 سال، وازدادوا اور مزید رہے، 309 سال تک وہ اس غار میں رہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، قل اللہ اعلم زیادہ جاننے والا ہے، بما لبثوا اس کو جو وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے ہے، غیب السماوات غیب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، ابصر بھی واسمع کس قدر وہ دیکھنے والا ہے، واسمع اور کس قدر وہ سننے والا ہے، ما لہم من دونہ من ولی نہیں ہے ان کے لیے کوئی دوست اس کے سوا، نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست، ولا یشرک اور نہیں وہ شریک کرتا، فی حکم ہی اپنے حکم میں، احدا کسی ایک کو، وَاتْلُوا اور آپ تلاوت کیجئے، ما اس کو جو اوحیا وحی کی گئی، الیک آپ کی طرف، من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل نہیں کوئی بدلنے والا، کلماتی ہی اس کی باتوں کو، ولن تجدا اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، من دونہ ہی اس کے علاوہ، ملتحدا کوئی جائے پناہ، وصبر اور آپ صبر کریں، آپ روکے رکھیں، نفسک اپنے آپ کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغدات صبح کو، والعشی اور شام کو، یریدون وجہا وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کی خوشنودی اس کی رضامندی کو چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم اور نہ آپ تجاوز کریں آپ کی دونوں آنکھیں، عنہم ان سے، تریدو آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زیب و زینت، ولا تطیع اور آپ اطاعت نہ کریں، من اغفلنا ان کی کہ جن کو غافل کر دیا ہم نے، قلبہ اس کے دل کو، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع ہوا اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش نفس کی، وکان امرہ فرطا اور ہے اس کا معاملہ فرطا حد سے بڑھا ہوا، وقل الحق من ربکم اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء فلیؤمن پس جو بندہ چاہے وہ ایمان لائے، ومن شاء اور جو چاہے فلیکفر وہ کفر کرے، انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، نارن آگ، احاط بہم گھیرا ہوا ہے، بہم ان کو، سرادقها اس کی قناتوں نے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا تو وہ سب فریاد رسی کیے جائیں گے، بما ان پانی سے، کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یشوی الوجوہ وہ بھون ڈالے گا ان کے چہروں کو، بئس الشراب بہت برا ہے پینا، وساءت مرتفقہ اور بہت بری ہے آرام کی جگہ، ان الذین بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضیع بے شک نہیں ہم ضائع کرتے، اجر من احسن عملا اجر اس کا جس نے اچھا عمل کیا، اولئک لہم یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یحلون وہ زیور پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساور کنگنوں سے، من ذهب سونے کے، ویلبسون ثیابا
اور وہ پہنیں گے ثیابن کپڑے خضرن سبز رنگ کے من سندسن باریک ریشم کے و استبرقن اور موٹے ریشم کے متقین سب تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فیہا اس جنت میں علی الارائک کی تختوں پر نعم الثواب کیا خوب بدلہ ہے وحسنت مرتفقا اور کتنی اچھی ہے آرام کی جگہ۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس کی جو پہلی آیت ہے نا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کہ ہرگز آپ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں۔ اگر یہ کہنا ہے تو ساتھ کیا کہیں؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ میں ایسے کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے تمام امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کے بارے میں کہنے لگیں، کسی سے وعدہ کریں، پختہ بات کریں کسی سے کہ کل کو ایسے کرنا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی آتا ہے اس کے شان نزول میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس طرح شروع میں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، وہ کون تھے، اصحاب کہف کون تھے۔ یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا، بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 15 دن تک وہی بند رہی۔ 15 دن کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ ٹھیک ہے، ایک مفسرین نے لکھا ہے اس روایت کو، لیکن بعض مفسرین نے اس کو جو ہے روایت کو مجہول قرار دی ہے، یہ روایت درست نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اس کا معنی تو مشہور ہے کہ کسی کام کے متعلق یہ مت کہو کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوگا۔ اور اسی مثال کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے صحیح البخاری میں، صحیح البخاری کی ایک حدیث جس میں واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ انہوں نے کہا تھا کسی کام کا حکم دیا اپنی فوج کو، تو انہوں نے نہیں کیا، تو کہنے لگے لَأُطَوِّفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِئَةِ امْرَأَةٍ أَوْ 99 کہ میں آج رات ان کی جو ہے 100 بیویاں تھیں، 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، یا 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا، تو سب کے پاس میں جاؤں گا تو ان سب کی اولاد ہوگی اور بچے ہوں گے، اور پھر وہ بڑے ہوں گے تو میں ان کو مجاہد بناؤں گا اللہ کے راستے میں کہ شاہ سوار وہ بنیں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا وہ بھول گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی، واقعہ بتایا، کسی کا بھی جو ہے بیٹا نہ ہوا، ایک عورت کو حمل ہوا، اس کا بھی ادھورا بچہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قسم ہے اس ذات کی جس ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے تو ضرور ان کے 100 بچے ہوتے، 100 یا 99 جتنا انہوں نے کہا تھا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کام کے بارے میں اپنی مرضی سے یہ مت کہیں کہ کل میں یہ کام کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، یعنی اللہ چاہے گا تو آپ وہ کام کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو آپ کو اجازت دیں گے۔ پھر آپ کے یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اور پھر آگے یہی بات آگے کی ہے وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں، انشاءاللہ کہنا جب آپ کو بھول جائے تو پھر آپ جو ہے دوبارہ انشاءاللہ کہہ دیا کریں، یعنی انسان ہے بھول جاتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ جب اگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول چکے ہوں تو جب بھی یاد آئے فوراً تو اس وقت بھی انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں جب آدمی کسی بات پر قسم کھا لے تو 1 سال تک انشاءاللہ کہہ سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر انشاءاللہ کہنے کے بعد وہ نہیں کر سکا تو اس پر جو ہے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ساتھ یہ شرط لگائی۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جب انشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں دل کے پختگی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ کہیں، یہ نہیں کہ کسی کے ساتھ آپ وعدہ کریں
دل میں ہو کہ یہ نہیں کرنا، یا آپ کو پتا ہو کہ یہ نہیں ہوگا، آپ کہیں انشاءاللہ ہو جائے گا، یعنی آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے انشاءاللہ نہ کہیں، آپ اپنی طرف سے مکمل کوشش کریں، انشاءاللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگا، پھر اگر نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی ایسی تھی، نہیں ہوا وہ، آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو ساتھ انشاءاللہ کہیں اور اس وعدے کو اپنی طرف سے پورا کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہوا پھر اللہ کی مرضی۔ آگے دیکھیں، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، اور کہیں کہ امید ہے کہ وہ راہ دکھائے گا مجھے میرا رب، اقرب من ھذا رشدا، قریب تر راستے کی، من ھذا رشدا، اس سے نیکی کی، یعنی میرا رب مجھے اور زیادہ وحی کے ساتھ، اپنے احکامات کے ساتھ اور زیادہ قریب کر دے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، پھر جو ہے کلام کو جوڑا اسی واقعے کے ساتھ کہ وہ اس غار میں کتنا عرصہ تک رہے۔ پچھلے رکوع کے آخر میں تھا نا کہ وہ جھگڑا کر رہے تھے آپس میں کہ کتنی دیر رکے۔ پہلے تو وہ غار والے کہتے تھے، آپس میں جب اٹھے تو کہنے لگے ایک دن رہے ہیں، یہ دن کا کچھ حصہ ہم نے یہاں پہ آرام کیا۔ پھر جب گئے بازار میں گئے، انہوں نے جا کر دیکھا، جب اپنے سکے دیے تو پکڑے گئے، پھر بادشاہ کے پاس لے گئے، وہاں بھی مختلف گروہ بن گئے، کچھ کہتے تھے اتنا عرصہ رہے ہیں، کچھ کہتے اتنا عرصہ رہے ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، وہ ٹھہرے رہے غار میں، 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اس سے بھی اوپر 309 سال، 309 سالوں تک وہ اس غار میں ٹھہرے رہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ خوب جانتے وہ کتنا عرصہ رہے، بتایا بھی کہ 309 سال، پھر کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ تم اس گنتی میں مت پڑو کہ اتنا بڑا جو ہے معجزہ اور اتنا بڑا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دیا ہے، اور اس وقت جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی نا، اس وقت یہ بحث عروج پر تھی کہ مرنے کے بعد بندہ زندہ بھی ہوتا یا نہیں ہوتا، کیسے ہوگا۔ مشرکین مکہ نہیں مانتے تھے کہ ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی ہماری، اور ریزہ ریزہ ہم ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گی، کیسے ہم اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر معجزہ دکھا دیا کہ اتنا 100 سالوں تک، 300 سال تک سوئے رہے ہیں، جسم بھی نہیں گلا، آخر مٹی میں سوئے تھے نا، مٹی پہ سوئے تھے، ان کو مٹی نے نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو رب اتنے عرصے تک اس زمین کے اوپر جو ہے رکھ سکتا ہے، محفوظ رکھ سکتا ہے، یا فوت کرنے کے بعد یا نیند میں سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ پھر دیکھیں نا، ایک مقدار ہے انسان کے جسم کی، جو کھانا کھاتا ہے اس کی ایک معین مدت ہے، اس کے بعد بھوک لگتی ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے۔ اب دیکھیں کھائے پیے بغیر کتنا عرصہ تک سویا رہے گا بندہ، پھر ختم ہو جائے گا نا۔ اور زندگی کی ایک لیمٹ ہے، 300 سال تک کیسے رہے وہ اللہ کی کامل قدرت کے ساتھ، اور پھر اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو اٹھایا۔ اس بات کی دلیل پیش کی، فراہم کی کہ دیکھو جو رب اس زمین پر دکھا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، تمہیں ایک بڑا معجزہ دکھا سکتا ہے، وہ رب مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو مکمل یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، مرنا بھی ہے، دوبارہ اٹھنا بھی ہے۔ جو رب اسی زمین پر اٹھا کر دکھا سکتا ہے، وہ رب مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کے لیے بھی اس وقت بھی یہ درس تھا، سبق تھا کہ جس طرح ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچایا، اپنی دنیا کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے حقوق سے دستبردار ہوئے، اور اللہ رب العالمین کی خاطر جو ہے وہ چلے گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے، تو اللہ نے ان کو کیسے محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچایا، کس طرح بادشاہ کے ظلم سے بچایا۔ جس طرح انہوں نے اپنے ایمان کو مقدم رکھا تھا، تمہیں بھی چاہیے کہ اپنا ایمان بچا لو، اپنا ایمان بچا لو۔ جس طرح اس وقت جو ہے مشرکین مکہ صحابہ کرام پر ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، طرح طرح کے ستم ہو رہے تھے ان پر، ان کو بھی ایک پیغام ہے کہ جس طرح اس نے اپنے اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچایا تھا، محفوظ کیا تھا، تم بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے اگر تمہیں مکہ چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دو، تمہیں اپنے گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں چھوڑ دو۔ جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ مقام دیا تھا، اللہ تمہیں بھی محفوظ مقام دے گا۔ جس طرح ان کو اللہ نے اپنی رحمت کی تھپکیاں دے کر سلا دیا تھا، سکون عطا کیا تھا، اللہ ایسے تمہیں بھی سکون عطا کرے گا۔ جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے ان کے واقعے کو بطور نمونے کے
رکھ دیا اور بہترین اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بن گیا، اسی طرح تمہارا واقعہ بھی اللہ رب العالمین کی جو ہے نشانیوں میں سے ایک نشانی بن جائے گا۔ اور بنایا نا اللہ نے صحابہ کرام نے جب ایمان کے لیے گھر بار چھوڑا، قربانی دی، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 313 نے 1000 کے لشکر کے سامنے جب مقابلہ کیا، دنیا کے لیے نشانی تھی۔ اور آج بھی وہ واقعہ نشان عبرت ہے کہ دیکھیں، ایک طرف اسلحہ ہے، ٹریننگ ہے، ساز و سامان ہے، ہتھیاروں سے لیس لشکر ہے جس کے پاس ساری دنیا کی اس وقت کی ٹیکنالوجی موجود ہے، اور دوسری طرف 313 بخاروں کے مارے ہوئے، کچھ ان میں بچے، کچھ عورتیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس دنیا کا ساز و سامان۔ کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو ڈھال نہیں، تیر ہے تو اس کو کمان نہیں ڈالنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت عظیم اللہ کا واقعہ تھا۔ دونوں سبق دیے اللہ نے، ایک یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، دوسرا یہ سبق دیا کہ اپنے ایمان کو مقدم رکھو گے، ثابت رکھو گے، اللہ دنیا میں بھی تمہارا ذکر خیر جاری رکھ دے گا اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہ اصل جو اس میں سبق ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی غیب جاننے والے ہیں اور وہ خوب دیکھنے والے ہیں، خوب سننے والے ہیں۔ ما لہم، ان کے لیے اس رب کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، اور وہ رب کسی کے جو ہے لا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے معاملات میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ نہیں، کس چیز کا حکم دینا ہے، اپنے حکم میں وہ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ الا لہ الخلق والامر، کہ مخلوق اللہ کی، حکم اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس حکم میں کسی اور کو شریک نہیں بناتے۔ کام کرنے کے لیے تو اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی نا فرشتوں کی، کچھ روح نکالتے ہیں، کوئی بارش برساتے ہیں، کوئی بادلوں کو لے جاتے ہیں، ہواؤں کے فرشتے ہیں، وہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن حکم دینے کی کسی فرشتے کی مجال نہیں ہے۔ ان کے بارے میں تو کیا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی پلک جھپکنے کی دیر بھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے خادم ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اور جو انسان اپنا حکم انسانوں پہ چلانے کی کوشش کرے، ایسے سمجھو اپنے آپ کو رب بنا رہا ہے، اللہ کے حکم میں شریک بن رہا ہے۔ اور جو انسان یہ کہیں کہ ہمارا گھر ہے، ہمارا حکم ہوگا، ہمارا ملک ہے، ہمارا حکم چلے گا، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی چلے گی، اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں۔ یہ تو تھوڑی سی اللہ نے اختیار دی ہے نا، اس میں تو کر سکتے ہیں نا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا کرتے رہے یہ لوگ۔ زمین اللہ کی، جسم بھی دیا ہوا اللہ کا، یہ سانسیں بھی اللہ کی ہیں، یہ صحت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور قوت، طاقت، قدرت، کنٹرول سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اختیار دے کر یہ کہا ہے کہ ان صلاحیتوں کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو گے تو مرنے کے بعد پھر زندگی تمہاری مرضی کی ہوگی، اگر نہیں کرو گے، اپنا حکم چلاؤ گے، میرا حکم نہیں مانو گے، تو پھر مرنے کے بعد سزا ہوگی، ہمیشہ کی عذاب کی زندگی ہوگی۔ وہ آگے آ رہا ہے، آگے فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ تلاوت کیجئے اس کو، ما اوحی الیک، جو وحی کی جاتی آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتی، اس رب کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب یہ قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور آپ سے آپ کی پوری امت کو حکم ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کی تلاوت خود بھی کریں، اس کو پڑھیں۔ اور تلاوت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے لفظی تلاوت اور دوسرا ہوتی ہے حکم کے پیچھے چلنا۔ تلاوت کا معنی بھی پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ ایک ہے اس قرآن کو پڑھنا صحیح الفاظ کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اور دوسرا اس کے حکموں کے تابع چلنا۔ دونوں طرح سے حکم ہے کہ اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کے حکموں کی اتباع بھی کریں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ پڑھیں وہ جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو کوئی چینج نہیں کرنے والا، اس کی کتاب میں جو حکم ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت کرتے تھے، اور آپ صحابہ سے بھی کہتے تھے بعض دفعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابہ تھے، عبداللہ بن ابی قرآن کے قاری تھے، اور دوسرے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ سننا قرآن کو، یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ پڑھیں بھی صحیح، جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، اس کو سمجھ کر، اس کے فہم پر غور کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں،
درست تلفظ کے ساتھ جو ہے پڑھیں اس کو اور سنیں، ٹھیک ہے نا، اچھی تلاوت میں، اچھی اچھی آواز میں۔ اب تو جو ہے بڑی سہولتیں موجود ہیں، آپ اپنے موبائل لیپ ٹاپ کو اچھی طرح استعمال کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ گھر میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ گھر میں جو ہے کھانا پکا رہی ہیں، آپ جو ہے کوئی بھی کام ہے، آپ سونے کے لیے ہیں تو قرآن جی چلا لیں، موبائل پہ چلا لیں۔ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ چلا لیں موبائل۔ بعض کئی لوگوں کو دیکھا ہے وہ گانے سن رہے ہیں اور کانوں میں لگائی ہوئی ہیں، اس میں گانے چلے ہوئے ہیں۔ آپ قرآن سنیں، اونچی آواز میں سنیں، ضروری نہیں کان میں لگا کے سنیں، قرآن کو آپ اونچی آواز میں چلائیں، گھر میں، پورے کمرے میں، پورے گھر میں آواز جائے گی، جہاں جہاں تک جائے گی برکت ہوگی، رحمت ہوگی اللہ کی۔ قرآن کی آواز کو سن کر جنات شیاطین دور بھاگیں گے۔ یہ یاد رکھیں، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، دعائیں نہیں پڑھی جاتی، گھر میں آنے کی دعا نہیں پڑھی جاتی، جانے کی دعا نہیں پڑھی جاتی، اس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر شیاطین کا مرکز ہوتا ہے، جنات کا مرکز ہوتا ہے وہ گھر۔ گھر میں خود بھی تلاوت کریں اور اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت چلائیں، سنیں، اور پھر جب تلاوت چل رہی ہو تو پھر بولے نہیں، گپ شپ نہیں لگائیں، خاموشی سے سنیں۔ ایسے وقت میں چلائیں جب خاموشی ہو، کوئی گفتگو نہ ہو رہی ہو، قرآن کی تلاوت چلاتے رہیں، سنتے رہیں۔ اللہ موقع دے، سب سے بہترین جگہ قرآن کریم کی سننے کی حرمین ہیں۔ اللہ حرم میں، وہاں نمازوں میں سننے کی آپ کو توفیق دیں۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ وہاں پہ جا کے قرآن کریم ہمیں سننے کی توفیق دے۔ جو قرآن سننے کا سکون وہاں آتا ہے، حرمین کی آواز میں، خصوصاً شیخ عبد الرحمن سدیس جب قرآن پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اور جب وہ عذاب کی آیتوں پہ جاتے ہیں، جو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کی آواز ہوتی ہے اور جو ان کے اندر خشوع اور خضوع اور وہ لہجہ ہوتا ہے ان کا، ایسے لگتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، کیونکہ نازل ہی وہیں پہ ہوا ہے قرآن۔ اللہ ہمیں توفیق دیں وہاں بار بار جانے کی، قرآن سننے کی۔ تو یہاں بھی سنا کریں، انہی کی آواز میں آپ یہاں بھی سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس موبائل کو اچھا استعمال کریں، اس کا دیکھیں اس میں کہیں گانے تو نہیں، اور یوٹیوب پہ، فیس بک پہ دیکھیں آپ نے کون کون سے چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر رکھے ہیں، کون سے پیج فالو کیے ہوئے ہیں۔ باقی ادھر ادھر کے فضولیات کو ختم کریں، آپ قرآن سنیں، بڑے اچھے آواز میں آپ کو قرآن کی تلاوتیں ملیں گی۔ یوٹیوب پہ سنیں، فیس بک پہ سنیں، چاہے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایپس بھی بنے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں، آف لائن آپ کو مل جاتے ہیں۔ اس میں پورے جو ہے ایک قاری کا ایپ ہے، اس میں پورے اس کے صورتوں کی ترتیب کے ساتھ ساری صورتیں مل جائیں گی، تو آپ چلا دیں، سنتے رہیں، کبھی کس آواز میں، جو ان سے آپ کو آواز اچھی لگتی ہے قرآن کی تلاوت خود بھی کریں اور سنیں بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ اپنے تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں نا تو سننا شروع کریں، سنیں، ایک سورت کو آپ بار بار سنیں گے نا، اور پھر جب قاری پڑھ رہے ہوں ساتھ ساتھ آپ دل میں اس کو دہراتے رہیں، پیچھے پیچھے پڑھتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا تلفظ بھی درست ہوگا، اور وہ بار بار سننے سے آپ کو کچھ آیتیں زبانی بھی یاد ہو جائیں گی۔ مثلا چھوٹی صورتیں آخری پارے کی، آپ اگر اس کو بار بار سنتے ہیں، ریپیٹڈ، آپ جو ہے موبائل پہ چل رہا ہے قرآن، اور آپ بھی ساتھ ساتھ دہراتے رہتے ہیں، وہ صورتیں آپ دیکھیں آپ کو چھوٹی صورتیں زبانی یاد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ کوشش کریں، جس طرح یہ صورت ہے، اس کی ابتدائی 10 آیتیں اس کی فضیلت بتائی تھی، وہ تو یاد کریں ہی کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ صورت آپ جو ہے جمعے والے دن چلا لیا کریں، خود بھی پڑھیں، اور پھر یہ سارا دن یہ گھر میں قرآن کی صورت چلتی رہے۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے، وہاں جو ہے جنات اور شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ 40 دن تک جو ہے مسلسل سورہ بقرہ چلائیں، ٹھیک ہے، خود بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوتیں بھی چلائیں گھر میں۔ آپ کسی کو گفٹ دینا چاہتے ہیں، کسی کو جب آپ جو ہے گفٹ دیتے ہیں نا، تو یہ بھی گفٹ ہے۔ آج پہلے دور میں تو ہوتا تھا نا، کیسٹ میں یا سی ڈیز میں قرآن ہوتا تھا، آپ تو موبائل میں ہے، آپ جو ہے واٹس ایپ پر اس کو قرآن کی کوئی صورت یا کوئی ایپ یا قرآن کی تلاوت کی کوئی ویڈیو، کسی صورت کی ویڈیو، وہ آپ اس کو بھیجیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی سنیں، اور اپنے سٹیٹس پہ بھی اچھی قرآن کی تلاوت لگایا کریں، اچھی بات لگایا کریں۔ یہ نہیں کہ ادھر ادھر کی فضولیات لگائی ہوتے ہیں، کیا فائدہ، اس سے بہتر ہے کچھ بھی نہ لگاؤ۔ یہ کام نہیں ہے کرنے کہ آپ نے فضول میں جو ہے پکچر بنا کے لگائی ہوئی ہے، جی میں اب جو ہے کھانا کھانے جا رہا ہوں، اب میں ٹریول کر رہا ہوں، اب میں سو رہا ہوں، اب یوں کر رہا ہوں، یہ بات ہے کرنے کی؟ آپ کوئی اچھا کام، اب دیکھیں نا، 5-10 منٹ، ایک جو ہے 2 منٹ کا سٹیٹس کوئی دیکھتا ہے آپ کا، اس میں قرآن کی آیت سنتا ہے،
تو کوئی اچھی بات سن رہا ہے آپ کے لیے صدقہ ہے. اور اگر وہی کسی نے گانا لگایا ہوا ہے اور کسی نے چلا دیا وہ گانا، تو وہ سن گیا، اس کو بھی جتنا گناہ ملے گا اتنا گناہ اس کو شیئر کرنے والے کو، سٹیٹس لگانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. قرآن اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اس کے کلمات میں نہ اس کے حکم میں کوئی تبدیلی ہوگی، نہ اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کے علاوہ کسی کوئی اور جائے پناہ بھی نہیں ملے گی. اللہ کی نافرمانی کر کے جاؤ گے تو جاؤ گے کدھر، کہاں بھاگو گے؟ اس طرح اقبال کا شعر ہے نا، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. کہ اگر نافرمانی تیری کی ہے تو کون پناہ دے گا اللہ؟ اگر پناہ بھی لینی ہے تو پھر بھی آنا رب کے در پہ پڑے گا. نافرمانی کی ہے تو پھر آ جاؤ. اور ہماری زندگیاں گناہوں سے بھری ہیں، مان لیں، اللہ کے سامنے آ جائیں، جھک جائیں، معافی مانگ لیں. اللہ رب العالمین کی رحمت اور مغفرت اللہ کی بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ وہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن شرط کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں، عاجز بن کے، بے کس بن کے، ندامت کے آنسو بہا کے معافیاں مانگیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے. آگے بڑا اہم ترین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کو بھی ہے، ہم سب کو بھی ہے. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک کے رکھیں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ رکھیں، اپنا تعلق اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے، نماز پڑھنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، چاہے وہ فقیر ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے ان کا دنیا میں کوئی معیار نہیں، کوئی سٹیٹس نہیں، کوئی اچھی گاڑی ان کے پاس نہیں، دولت ان کے پاس نہیں، عہدے ان کے پاس نہیں، وہ سردار نہیں ہے، وہ چاہے بلال حبشی ہے، وہ غلام ہے، وہ عمار یاسر ہے، وہ جو ہے کافروں سے ماریں کھانے والے ہیں، ان کے پاس اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، پسینے سے شرابور، کبھی ان کے کپڑوں سے پسینے کی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنی فقیری ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ کتنا اللہ کا پیار ہے اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو انہی میں رکھیں، انہی میں رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ دل کی خواہش تھی، وہ بھی اسلام کے لیے، کہ کوئی سردار لوگ، کوئی بڑے لوگ اگر اسلام قبول کر لیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اور ہوا بھی ایسے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جری تھے، بہادر تھے، شجاع تھے، جب انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا تو اسلام پھر جیسے پھیلا، کعبہ کے دروازے کھل گئے، اور جا کر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ اب مقابلہ کر، تو بڑے بڑوں کو مارتا ہے، آج تیری ٹکر کا بندہ، تیرے جوڑ کا بندہ آج اسلام قبول کیا، اس نے لڑنا ہے تو آج لڑ. چھوٹوں کو مارتا تھا نا، آج ابو جہل نے دروازہ نہیں کھولا بزدل میں، فائدہ ہوا ان کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ جو آ گئے ہیں نا، زبردستی کسی کے پیچھے نہیں پڑنا. جس طرح واقعات ہے نا سورہ عبسہ میں، وہاں جا کے پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے کہا تھا سرداروں نے کہ ہمارے لیے الگ مجلس بنا لیں، ہم آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ان کے لیے گفتگو کر رہے تھے. عبداللہ بن ام مکتوم صحابی آئے، آ کر آپ کو جو ہے اپنی طرف متوجہ کیا، ان کو پتہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ناگواری گزری تو اللہ نے صورت نازل کر دی. اور یہاں یہ بھی کہا کہ جو اسلام قبول کر چکے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو بس روکے رکھیں، جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یریدون وجہا، وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی چاہتے ہیں. لا تعد عیناک عنہم، ان سے اپنی آنکھوں کو نہ پھیریں. اپنی آنکھوں سے مراد یہاں صرف آنکھیں نہیں، بلکہ اپنا جو ہے مقصد، آپ اپنی توجہ، ان سے اپنی توجہ ہٹا کر ان دنیا داروں کی طرف نہ کریں. نہیں آتے نہ آئیں، آپ اپنی توجہ پوری ان کی طرف رکھیں. ترید زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی چاہتے ہیں جو لوگ دنیا کے طالب ہیں، جو لوگ جو ہے دولت والے، عیش والے، سردار، آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ تو اسلام کے لیے دل دیکھتے ہیں، دنیا کی دولت نہیں دیکھتے. جس کے دل جو ہے وہ قلب سلیم، جاء بقلب سلیم، جو قلب سلیم لائے گا، فرما بردار دل لائے گا، اس کو اسلام کی دولت ملے گی. ٹھیک ہے نا. آج ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی دیکھیں
کہ ہم کن کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم خود کیسے ہیں، ہم کتنا ذکر کرتے ہیں. یدعون ربهم بالغداء، ہم صبح اور شام اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں. صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں کیا آپ؟ اگر پڑھتے ہیں تو مبارک ہو، نہیں پڑھتے تو صبح شام کے اذکار یاد کریں. اذکار کارڈ آپ کو مل جائیں گے موبائل میں، آپ اس کو ان کو رکھیں، بار بار پڑھیں، انشاءاللہ زبانی یاد ہو جائیں گے. وہ صبح شام کے اذکار لازمی کریں، اور گھر میں داخل ہونے کی، آنے کی، واش روم کی جو مسنون دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں یاد کریں، ان دعاؤں کو پڑھیں. اور صبح شام کا ذکر جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، صبح کا وقت اور شام کا وقت، کیونکہ صبح شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے، چہل پہل ہوتی ہے، اس وقت جو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، خصوصاً تہجد کے وقت اور نماز کے بعد جو دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں دعا قبول بھی ہوتی ہے اور سارا دن اس کا برکتوں والا اور رحمتوں والا ہو جاتا ہے. شام کے وقت جس طرح جو دعائیں کرتا ہے، رات کے شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے، ساری رات جو ہے اللہ کی حفاظت میں وہ رہتا ہے. تو دعائیں یاد کریں صبح شام کی، وہ پڑھتے رہا کریں. اور بھی کئی آیتوں میں صبح شام کے اذکار کے متعلق بتایا گیا ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، آپ ان کی بات نہ مانیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہے. ان کے دل غافل ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں. غافل ہیں وہ دل جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جو صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھتے، جو قرآن نہیں پڑھتے. غافل ہیں وہ کہ جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے، کہ دیکھیں ہمارے دل کہیں غافل تو نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے ایسے غافلوں کے ساتھ نہ رہیں. کیا مطلب ہے؟ غافلوں کے ساتھ رہنے سے بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا جو خود پابندی کرتے ہیں قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی، اذکار کرنے کی، آپ پابند نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ رہنے سے آپ میں بھی وہ عادت آ جائے گی. اگر آپ میں عادت ہے ذکر کرنے کی، دعائیں پڑھنے کی، اچھی گفتگو کرنے کی، آپ با اخلاق ہیں، برے اخلاق والے بندے کے ساتھ رہیں، غافل بندے کے ساتھ رہیں، جس کا دل غافل ہے، ذکر نہیں کرتا، اذکار نہیں کرتا، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بدخلق ہے، اس کے ساتھ رہنے سے اس کا اثر آپ پہ بھی ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی کمپنی کو دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ماحول اور معاشرے کو دیکھیں، کیسے لوگوں کی کمپنی میں آپ رہتے ہیں. اگر ان کا اثر آپ پہ پڑ رہا ہے، وہ برے ہیں، ان کا اثر آپ پہ پڑ رہا ہے، تو کمپنی چھوڑ دیں. ہاں ان کو سدھار سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، ان کو کوئی اصلاح کر سکتے ہیں تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ دیں. یہ نہ ہو کہ کہیں وہ بھی آپ کو غافل کر دیں. حکم دیا جا رہا ہے لا تطع، ایسے لوگوں کی بات نہ مانیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں. یدعون ربہم، جو اللہ کو بلانے والے، جو اللہ والے ہیں، جن کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہو وہاں بیٹھیں، اور جن کی مجلس میں بیٹھنے سے اللہ بھول جاتا ہو، جن کی مجلس میں بیٹھنے سے نمازی آپ کی چلی جائے، کوئی نماز یاد کرانے والا نہ ہو، تو یہ نہ کہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اب باتیں ختم کرو مسجد چلتے ہیں. وہاں نہ بیٹھیں، ایسے لوگوں کی محفلوں میں نہ جائیں جن کے دل غافل ہیں، جو بد اخلاق ہیں، بری مجلسیں، بیہودہ باتیں کرنے والے، فحش گوئی کرنے والے، فلمیں، گانے اور ڈرامے، ایسے کاموں میں کی طرف متوجہ رہنے والے، یا ہمیشہ دنیا کی باتیں کرنے والے. کبھی ان کو رب یاد نہیں آتا، کبھی وہ دعا نہیں پڑھتے، کبھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں کرنا پسند کرتے. کئی مجلسیں ایسی ہوتی ہیں، دنیا 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 کی بات ہو رہی ہے، کہ اگر دین کی بات کریں بعض دفعہ تو سن لیتے ہیں، بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ جی یہ دین کی بات آپ مسجد میں کیا کریں. ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی ٹوک دیں گے کہ نہیں جی یہ یہاں نہ سنائیں، آپ وہاں مسجد میں سنایا کریں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اب ایسے لوگ اغفلنا قلب، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کو غافل کر دیا، مور لگ چکی ہے ان کے دلوں پر، کہ یہاں آ کر اگر ان کو کوئی بندہ حدیث سنانا چاہتا ہے، قرآن کی آیت سناتا ہے، اللہ کی بات بتلانا چاہتا ہے، تو کہتے ہیں ہمیں نہیں ضرورت، ہم نے پہلے بڑی سن رکھی ہیں. قلب واتبع ہوا، اور پیروی کرتے ہیں اپنی خواہش نفس کی. کان امرہ فرطا، ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، حد سے بڑھ چکا ہے ان کا معاملہ، دنیا میں ہی حد سے بڑے ہوئے ہیں. اور کئی دفعہ اب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ ان کے لیے حق قبول کرنے کی صلاحیت جاگتی ہے، لیکن وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، نہیں قبول کرتے حق کو. اور کہہ دیجئے حق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہے. جو بندہ چاہے مان لے، چاہے کفر کرے، مان لے گا تو فائدہ اس کا ہے، نہیں مانے گا تو نقصان اس کا ہے. پیچھے نہ پڑیں آپ بس جو آپ کے ساتھ آ گئے ہیں اللہ والے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، انہی کی طرف توجہ کریں. انا، یاد رکھیں، انا اعتدنا للظالمین نارا،
ان ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے، ایسی آگ احاط بہم سرادقها کہ گھیر لے گی وہ آگ ان کو، سرادقها اس کی کناتیں، سرادقها سین را دال قاف اصل کہتے ہیں دیوار کو جو گھیر لے کسی کو، دیوار، کناتیں، تمبو یا کناتیں دیکھیں وہ جو سیپریٹ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں، تو وہ بھی ان کو گھیر لے گی۔ جہنم ایسی بدترین جگہ ہے کہ جہاں پر قرآن میں موجود ہے ہر چیز آگ کی ہوگی، ہر چیز ایسا قید خانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھیں، اسی لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہی مقصد ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا جنت مل گئی، یہی کامیابی ہے سب سے بڑی، اور اسی کامیابی کے لیے کوشش کریں، محنت کریں۔ ایسی بدترین جگہ ہے جہنم، یہاں پر کپڑے بھی آگ کے، بستر بھی آگ کا، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، مختلف قسم کے جو ہے کھولتا ہوا پانی اور زقوم کا کھانا، اور پہاڑوں پہ لے جا کے کہیں کبھی گرایا جائے گا۔ کتنے شدید ترین عذاب ہیں۔ قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے کاٹ کے پہنائے جائیں گے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر چھت بھی آگ کی ہوگی، نیچے فرش بھی آگ کا ہوگا۔ نیچے بچھانے کے لیے جو بستر دیا جائے گا نیچے والا بھی آگ کا، اوپر ڈالنے کے لیے وہ بھی آگ کا۔ پھر جل کر، یہ نہیں کہ جل کر جلیں گے تو مر جائیں گے، ایک چمڑی جلے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، ایک چمڑی جب جل جائے گی اللہ فرماتے اور چمڑی چڑھا دیں گے، لیذوق العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ اور چکھتے رہیں۔ وہاں پہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے، کوئی آواز نہیں سنے گا، کوئی چھٹی نہیں ہوگی، کوئی تخفیف نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جب وہ استغاثہ کریں گے، استغاثہ کرنا تو پکارنا، جب جل جل کے پھر پکاریں گے، روئیں گے، کیا مانگیں گے؟ یغاثوا بما، فریاد رسی کریں گے پانی کی کہ پانی مل جائے، پھر ان کو پانی دیا جائے گا۔ پانی مانگیں گے، یغاثوا، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، بمائن، پانی کے ساتھ۔ کیسا پانی؟ کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، پگھلا ہوا تانبا کہیں پہ آتا ہے، وہ جہنمیوں کی پیپ، ان کے زخموں سے جو خون رسے گا، جو پیپ اکٹھی ہوگی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہاں سے ندیاں بہہ پڑیں گی، وہاں سے پیالے بھر کے، وہ بھی کھولتا ہوا گرم پانی، گرم پیپ، کہیں پہ کھولتا ہوا پانی آتا ہے، یہاں پہ تانبا، پگھلا ہوا تانبا وہ ڈالا جائے گا، یشوی الوجوہ، ان کے چہرے کو بھون ڈالے گا، اتنا وہ گرم ہوگا، کھولتا ہوا ہوگا کہ پیالہ جب چہرے کے قریب کیا جائے گا، پینا تو دور کی بات ہے، وہ قریب سے ہی اتنا گرم ہوگا کہ چہرے کا گوشت اس کی گرمی کی وجہ سے پگھل کر گر جائے گا، بھون دے گا، جس طرح جو ہے گوشت کو بھونا جاتا ہے نا، کس طرح ہو جاتا ہے اس کا شکل، اس طرح چہرے بھون دے گا۔ چہرے کا ذکر بھی بار بار آتا ہے، جہنم کے عذابوں کا جہاں ذکر ہے وہاں چہرے کا ذکر، تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ کے شعلے ان کے چہروں پہ پڑیں گے، کیونکہ آج چہرہ سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، چہرے کی خوبصورتی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیا کچھ نہیں کرتے۔ عورتیں بے پردگی کرتی ہیں خوبصورتی دکھانے کے لیے، اور پھر کس قسم کے جو ہے بیوٹی پارلروں میں جا کے اپنے چہرے کے اوپر لوگوں کو، غیر محرموں کو دکھانے کے لیے ناجائز کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر کئی مرد جو ہے کلین شیو بن رہے ہیں خوبصورت بننے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قتل کر رہے ہیں چہرہ کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ تو اس لیے جہنم میں بار بار اسے چہرے کا ذکر آتا ہے کہ چہرہ سنوارنے کی بڑی فکر ہے، دل کالے ہو چکے ہیں، دل کی فکر نہیں ہے کہ دل کیسا ہے، جس کو اللہ دیکھتے ہیں اس کو سنوارا نہیں، اس میں حسد ہے، اس میں نفرت ہے، اس میں بغض ہے، اس میں شہوت ہے، اس میں دنیا پرستی ہے، اس میں شرارتیں ہیں، اس میں ساری دنیا جہان کا گند وہاں اکٹھا کر رکھا ہے دل میں، گانے اور فلمیں، بےہودہ رابطے، بےہودہ باتیں، بےہودہ گندے خیالات، اور چہرے کو سنوار رہے ہیں۔ اللہ ہمیں دل سنوارنے کی توفیق دے، دلوں کو خوبصورت بنائیں، دل اچھے ہوں گے تو ہماری سیرت صورت سب کچھ اچھا بن جائے گا۔ بئس الشراب، بہت برا ہے وہ پینا،
اور بہت بری ہے آرام کی جگہ۔ مرفقہ، مرفق اصل کونی کو کہتے ہیں، کونی رکھ کر بھی سر کے نیچے کونی رکھ کے آرام کیا جاتا ہے نا، تو آرام کی جگہ بہت بری ہے۔ کیا آرام آئے گا وہاں پر؟ وہاں پہ تو نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ ساتھ جنت کا بھی ذکر کیا، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ہم ان کا اجر بھی ضائع نہیں کریں گے، انہی کے لیے جنت ہوگی، ہمیشہ کے باغات ہوں گے، یحلون فیہا من اساور، وہاں پر کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ اتنی بڑی مہمان نوازی، کنگن پہنا خود نہیں پہنیں گے، پہنائے جائیں گے۔ یحلون، پہنائے جائیں گے ان کو، زیورات پہنائے جائیں گے، کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس طرح ہوتا ہے نا دنیا میں کسی کو تیار کیا جائے، دلہن کو جب تیار کیا جاتا ہے تو اس کو کنگن پہناتے ہیں، دوسرے زیور پہنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے اس کو۔ تو اس طرح جنتیوں کی بھی وہاں پہ میزبانی ہوگی، حوریں تو ان کی تیار ہیں، ان کے لیے جنت تیار ہے، تو ان کی تیاری کے لیے ان کو وہاں پہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہوں گے فرشتے، جو بھی وہ پہنائیں گے ان کو، کہ نا تیار کریں گے ان کو، من ذہب، سونے کے کنگن ان کو پہنائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، کپڑے پہنیں گے، کپڑے خود پہنیں گے، خضر من سند، سبز رنگ کا باریک ریشم، اور استبرق، موٹا ریشم۔ باریک ریشم، موٹا ریشم کس طرح کا ہوگا؟ اب اس کا اندازہ لگانا یہاں پہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز اللہ نے دی نہیں۔ ریشم تو ہے یہاں پہ مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن باریک اور موٹا اور کس طرح کا، کتنا خوبصورت ہوگا اور کیسا اس کا وہ، کیونکہ جنت کے لیے کہا گیا سورہ سجدہ میں، آگے پڑھیں گے کہ ایسی نعمتیں ہوں گی کسی ذہن پر وہ خیالات ہی نہیں آئے، حدیث میں بھی آتا ہے ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی دل میں خیالات نہیں آئے، کسی کان نے سنی نہیں۔ دیکھیں نا دنیا میں ہے نا ایک چیز، سونا، سونے کے زیورات، سونا ہے تو ہمیں سونا کہنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ایسے ہوتا ہے۔ اگر سونا اللہ پیدا ہی نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چل سکتا تھا کہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا نا۔ اسی طرح کی کئی نعمتیں، لباس، زیور، جو کچھ بھی ہوگا جو جنت میں ہی ہے، دنیا میں ہے ہی نہیں، اس کا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس کا تصور ہی نہیں، اتنی عالی شان نعمتیں، اتنا جو ہے ایک ایک بندے کی اتنی بڑی سلطنت، اور اتنی بڑی عیش و آرام کی جگہ، صحت ہر وقت، اور جوانی ہمیشہ، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت کا مہمان بنا دیں۔ متقین فیہا علی الارائک، وہاں پر تختوں پہ جو ہے ٹیک لگائے، تکیے ان کے ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھیں گے۔ بہت اچھا بدلہ ہے، بہت اچھی آرام کی جگہ۔ جہنم بہت بری جگہ اور جنت بہت اچھی آرام والی جگہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو ہمیں جنت کے قریب کرنے والے ہوں، جہنم سے دور کرنے والے ہوں، اللہ کی رضا کے قریب کرنے والے ہوں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک اللہم من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔